اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، جو اس جیسی لا تعداد نباتات کو پیدا فرمانے والا، ان کو رنگ و بو بخشنے والا اور ان میں عجیب و غریب افعال و خواص رکھنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا پاکستان سے۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عامر شہزاد ڈسکا پر نئے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال عرض کرتا ہوں۔ صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو کہ اسرار مخفیہ میں سے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے جامن پر۔ جامن کی سحر کاریوں پر رب العزت نے جو اس میں خاص صفت رکھی ہے امراض کو دفع کرنے کے لیے، اور اس کے پھل کی افادیت، اس کے پتوں کی افادیت اور اس کی لکڑی یعنی اس کے تنے کی افادیت انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ناظرین کا مشہور نام اس کا جامن، بنگالی میں اس کو کالا جام، سندھی میں جموں، مرہٹی میں جامیل، تامل میں اس کو نول اور انگریزی میں اس کو جمبل کہتے ہیں۔ مشہور عام درخت ہے، گرمیوں میں اس کو پھل لگتا ہے۔ اس کا پھل جامن کے نام سے مشہور ہے، جس کو بطور پھل کھایا جاتا ہے۔ ان کی گٹھلیوں کا مغز بطور دوا مستعمل ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان سے جنوبی ہندوستان تک ہر جگہ جامن کا درخت پایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، لوگ جامن کے درخت سے اس قدر واقف ہیں، عام گھروں میں، دیہی علاقوں میں عام یعنی یہ درخت پایا جاتا ہے۔ سب بڑے بوڑھے بچے سب اس درخت سے واقف ہیں۔ ناظرین کرام، سرد خشک بدرجہ دوم اس کا مزاج ہے اور مقوی معدہ و جگر خار ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مقوی معدہ و جگر خار یعنی حرارت کی وجہ سے، حدت کی وجہ سے، اگر حرارت یا حدت کی وجہ سے معدہ کمزور ہو جائے، یعنی صفرا کی علامتوں میں اگر معدہ کمزور ہو جائے تو اس کا استعمال، جامن کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے۔ ناظرین، محرک اشتہا ہے، یعنی بھوک کو بڑھانے والا، قابض مسکن حرارت ہے، یعنی قابض مسکن حرارت ہے اور یعنی حرارت کو بجانے والا، یعنی حرارت کو تقسیم بخشنے والا اس کو مانتے ہیں۔ جامن کا رب اور سرکہ بنا کر گرم معدہ و جگر کو تقویت دینے اور بھوک لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوزش کو تسکین دیتے ہیں، اسہال صفراوی اور دمی، یعنی اسہال صفراوی و دمی کو بند کرتے ہیں۔ صرف جامن کھانا پھل سے بھی یہی فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی اگر اس کا سرکہ استعمال کیا جائے یا اس کا پھل استعمال کیا جائے، دونوں صورتوں میں یہی فائدہ اس کا ہوتا ہے۔ اس کا سرکہ ورم تحال کو تحلیل کرتا ہے، اگر تلی کا ورم ہو تو اس کو تحلیل کر دیتا ہے، جو جامن کا سرکہ ہے۔ مغز خستہ جامن کو قابض ہونے کی وجہ سے مرض اسہال
ذیابیطس میں استعمال کرتے ہیں اور مغز خستہ جامن، مغز خستہ عام اور حلیلہ سیاہ بریاں کے ہمراہ صفو بنا کر کھلاتے ہیں۔ اسہال کہنا کے لیے یہ ایک مجرب دعا ہے، یعنی مغز خستہ جامن، مغز خستہ عام یعنی آم کی گٹھلی اور جامن کی گٹھلی اور حلیلہ سیاہ۔ ناظرین کرام، ان تینوں کو یعنی حلیلہ سیاہ بریاں لے لیں اور یہ دونوں چیزیں مغز جامن اور مغز عام کی گٹھلی جو ہے شامل کر کے اس کا صفو بنا کر کھلانا اسہال کہنا، اسہال کوہنا یعنی پرانے اسہال کے لیے انتہائی مجرب دعا ہے اور قدیم ترین طریقہ علاج میں یہ شامل ہے۔ یہ جامن کے خواص میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ناظرین، رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کی چابی نہیں ہے۔ ہم ان کو جو ہے وہ ان کے فعال و خواص سے بالکل بے خبر ہیں اور جس طرح ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو ناظرین کرام، پوست درخت جامن کے جوشاندے سے غرارہ کرانا یا کرنا استحکام دندان کے لیے نہایت مفید ہے۔ درخت جامن کی لکڑی کا کوئلہ بنا کر بطور منجن استعمال کرنے سے دانتوں کے ہلنے اور ان سے خون کو جاری ہونے کو روکتا ہے۔ طب جدید میں بھی جامن کا استعمال مرض ذیابیطس یعنی شوگر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے پیشاب میں شکر آنا بند ہو جاتی ہے۔ بنگال میں ذیابیطس کے مریضوں کو جامن کا رس اور آم کا رس مساوی ملا کر دینے کا عام رواج ہے، کیونکہ اس سے آم کی مضرت رفع ہو جاتی ہے۔ علاوہ یہ مشروب پیاس بجھاتا اور عمدہ غذا کا کام دیتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں مغز جامن کا مدر ٹینچر جو ہے سائزی جیم تیار کیا جاتا ہے۔ یہ دوا ذیابیطس شکری کے لیے دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہے۔ پیشاب کا وزن بڑا ہوا پرانے زخموں کے جو کہ ذیابیطس یعنی شوگر کی وجہ سے ہوں اس دوا سے درست ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، سائزی جیم مدر ٹینچر جو ہے کیو کی طاقت میں ہومیوپیتھک کی دعا کی خواص میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 10 یا 20 قطرے دن میں 3 سے 4 بار دیں۔ ناظرین کرام، اس سے کافی حد تک شوگر جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہ عام دنیا بھر میں دعا مشہور ہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں، مالج جو ہیں، وہ اس کو کثرت کے ساتھ استعمال کراتے ہیں۔ ناظرین کرام، حابس اسہال مقوی معدہ اس کو مانا جاتا ہے۔ اس کا کسی طرح بھی استعمال کیا جائے، اس کے پھل کو کھایا جائے یا جامن کا سرکہ استعمال کیا جائے تو ناظرین کرام دونوں صورتوں میں نہایت فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، مغز خستہ جامن میں اس قدر رب العزت نے فائدے رکھے ہیں کہ شوگر جیسی ہٹل بیماری کو بھی دور کرنے میں اپنے اندر خاص تاثیر رکھتے ہیں۔ ذیابیطس میں اس کے استعمال سے پیشاب میں شکر آنا موقوف ہو جاتی ہے۔ اس کا فعل خصوصی ہے، ورنہ کیمیائی تجربے سے دیکھا جائے تو مذکورہ اجزاء دیگر اور دواؤں میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن وہ ذیابیطس میں کسی قسم کا فائدہ نہیں کرتی۔ تو ناظرین کرام، یہ جامن کے مختصر سے فائدے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ آج ہم یہاں سے جامن لینے آئے ہیں ایک درخت سے، ایک ہمارے دوست کا ڈیرا ہے، تو ادھر انہوں نے دعوت دی کہ آپ جامن کا پھل جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ آیا ہوا ہے تو آپ آئیں۔ ان کی دعوت پر میں ان کے ڈیرے پر آیا ہوں، تو میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جامن کا پھل ہم اتار کر ساتھ لے کر جائیں گے، اس کو کھائیں گے، اس سے سرکہ بھی تیار کریں گے اور اس کی گٹھلی جو ہے اس کو سنبھال کے رکھیں گے، اس کو سائے میں خشک کر کے دواؤں کے کام میں انشاءاللہ تعالی ہم استعمال کریں گے۔ تو جامن جو ہے میں مختصر سے اس کے افعال و خواص میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جتنے بھی میرے دوست احباب میری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ یہ جامن کے مختصر سے فائدے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ ناظرین کرام، مشہور اور عام درخت ہے
اور گرمیوں میں اس کو پھل لگتا ہے، اور ہر آم کو خاص درخت کو جانتا ہے، اور ناظرین پاک و ہند کا مشہور درخت ہے، اور رب العزت کے یہ زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کی چابی نہیں ہے۔ زمانے کی جدت کے دھوکے میں آ کر ہم تمام چیزوں کو جو ہے وہ بھول چکے، ان کو ایک طرف کر دیا، اور ان چیزوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو ناظرین کرام، یہ جامن ایک اس کا پھل جو ہے، اور جامن کا درخت جو ہے، اس کی لکڑی، اس کے پتے جو ہیں، ایک خاص اپنے اندر تاثیر رکھتے ہیں، اور امراض کے دفع کے لیے بھی اس میں بہت ساری رب العزت نے تاثیر رکھی ہے۔ خاص طور پر صفراوی علامتیں، گرمی اور خشکی کی علامتوں کو دور کرنے کے لیے خاص طور پر اس نے رب العزت نے جو اس میں فعال و خواص رکھے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اللہ حافظ۔